رات کے 10 بجے تھے اور ہم سب سو رہے تھے کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں اور ماں حیران ہوتے ہوئے اٹھ گئے۔ ماں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ علاج کرتی ہیں، اس لیے میں بڑی دور سے آپ کے پاس آئی ہوں، میرا بھی علاج کر دو۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ کوئی وقت علاج کروانے کا ہے، اسے صبح کو آنا چاہیے تھا، مگر ماں نے میری ایک نہ سنی اور اس عورت کو کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ ماں اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور مجھ سے کہا کہ تم جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اس لیے بہت غصہ ہو رہی تھی کہ وہ عورت کچھ دیر بعد جائے گی۔ ماں کو اس کا علاج کرتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی اور ماں نے مجھے کہا کہ جاؤ گیلی مٹی لے کر آؤ۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ماں گیلی مٹی کا تم کیا کرو گی؟ ماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ میں نے ان کی بات مانی اور گھر کے پچھلے حصے میں چلی آئی، جہاں پر ہم نے چھوٹی سی کیاری بنا رکھی تھی۔ وہاں سے کچھ گیلی مٹی اٹھائی اور لا کر ماں کو دے دی۔ ماں گیلی مٹی لے کر مجھے کہنے لگی کہ تم لیٹ جاؤ، میں یہ تمہارے پیٹ پر لگاؤں گی۔ میں نے ماں کو حیران ہو کر دیکھا کہ اماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کب کہا کہ وہ یہ مٹی میرے پیٹ پر لگائے؟ مجھے کون سی کوئی بیماری ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ کرے گی؟ ماں نے کہا کہ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں تو بس یہ تیرے پیٹ پر رکھ کر کچھ پڑھوں گی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کرنا کیا چاہ رہی ہے، مگر میں ہر حال میں ماں کے کہنے پر لیٹ گئی اور ماں نے وہ گیلی مٹی میرے پیٹ پر رکھ کر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور مجھ پر پھونکے مارنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پر کچھ کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کیا کر رہی ہے۔ مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں تھی، مانا کہ ماں عورتوں کا علاج کرتی تھی، مگر مجھے تو کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر یہ کیوں؟ میں نے چپ چاپ ماں سے وہ مٹی اپنے پیٹ پر لگوا لی اور سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پیٹ میں زور سا درد ہوا تو مجھے اٹھنا پڑا۔ ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا رہا اور میں درد برداشت کرتی رہی۔ صبح جب میں اماں کو اپنے بارے میں بتانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ماں کے بیڈ پر تو نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میں تو سوچنے لگی کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ مجھے لگا کہ رات کو جو عورت اپنا علاج کروانے آئی تھی وہ دے کر گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتیں میری ماں کے پاس علاج کروانے آتی تھی، مگر کبھی کسی نے اتنے پیسے نہیں دیے۔ غریب عورتیں اتنا ہی دے پاتی تھی جتنا ان کے پاس ہوتے تھے، مگر یہ پہلی بار تھا کہ میں ماں کے پاس اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں میری ماں باتھ روم سے نکل آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے پوچھا، ماں یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو ماں کہنے لگی کہ بس یہ اسی کا کمال ہے جو رات کو میں نے تیرے پیٹ پر لگ کیا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، لیکن ماں وہ سب کرنے سے تیرے پاس اتنے پیسے کیسے آ سکتے ہیں؟ کون دے کر گیا ہے؟ ماں کہنے لگی، یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے، تو جا کر اپنا کام کر۔ میں چپ چاپ اپنے کاموں میں لگ گئی۔ بابا کو مرے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور ان 3 سالوں میں میری ماں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے گھر کا خرچ چلا سکے، لیکن ہر بار اس کا کوئی کام نہیں چلتا تھا۔ لیکن پھر میری ماں نے جن عورتوں کا علاج کرنا شروع کیا تو اس کا یہ کام چل پڑا۔ محلے کے اکثر عورتیں ماں کے پاس علاج کرانے آنے لگی۔ یہ کام ماں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور اب بابا کی موت کے بعد سے شروع کیا تھا، اس لیے مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی اور یقین نہیں آتا تھا کہ میری ماں یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی عورتیں آتی تھیں، کبھی بھی ماں نے ان کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن جانے اس بار کیا تھا کہ اس عورت کے علاج کے بعد ماں نے آ کر مجھ پر ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے سامنے یہ پہلی اور آخری بار تھا، مگر میں غلط تھی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس عورت کے علاج کے بعد تو عورتیں دور دور سے ماں کے پاس آنے لگیں اور ماں بھی ایسا ہی کرتی کہ ہر روز علاج کے بعد میرے پیٹ پر گیلی مٹی رکھ کر مجھ پر پھونک مار دیتی اور میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی۔
ماں کو کچھ کہتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر چپ کر دیتی، یہ جو صبح اتنے پیسے ملتے ہیں نا، یہ اسی سب کام سے ملتے ہیں۔ یہ بھی حیرانی والی بات تھی کہ ماں پھونک مجھ پر مارتی ہے اور صبح نوٹ اس کو ملتے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ رات کو دیکھ سکوں کہ ماں کو کوئی پیسے دینے آتا ہے یا نہیں، مگر پیٹ میں اتنا تیز درد ہو رہا ہوتا کہ میرا کمرے سے نکلنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ لیکن اگلے دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ماں کو کئی بار میں نے منع کیا کہ مجھے درد ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ مت کیا کرو، مگر ماں کی آنکھوں پر تو نوٹوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں کے پاس کافی سارے پیسے جمع ہو چکے تھے اور اب اسے اپنے لالچ سے باز آنا چاہیے تھا، مگر میری ماں کا لالچ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے میری بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایسا کئی بار ہوتا کہ ماں کو کسی عورت کے علاج کے لیے اس کے گھر بھی جانا پڑتا اور ان کو وہاں 2 سے 3 دن بھی لگ جاتے تھے۔ پہلے تو میری ماں مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑ کر جاتی تھی، مگر اب زیادہ پیسوں کے لالچ میں جانے لگی۔ ماں کے جانے کے بعد میرا سارا دن اپنی سہیلی کے گھر ہوتی تھی۔ اسی دن میں اپنی سہیلی کے بھائی سے ملی تھی۔ وہ دوسرے شہر سے اپنی پڑھائی کر کے آیا تھا اور اب چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ مجھے سہیلی کا بھائی پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گیا تھا اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ میں اب ماں کے گھر سے باہر نکلنے کا بے چینی سے انتظار کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ علاج کرنے جائے اور 2-4 دن تک گھر ہی نہ آئے۔ میری سہیلی کو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ مجھے موہت نے ہی منع کیا تھا کہ میری بہن کو کچھ مت بتانا، وہ ماں کو بتا دے گی اور ماں تمہارا یہاں آنا بند کر دے گی، کیونکہ اب ماں میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو وہ ہم دونوں کو ملنے سے روک دے گی۔ اس لیے میں نے اپنی سہیلی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ میں اس کے یہاں اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے بھائی کے لیے آتی ہوں۔ دن گزرتے گئے، موہت کی چھٹیاں ختم ہو گئی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی بار جب وہ چھٹیوں پر آ جائے گا تو اپنی ماں سے میرے بارے میں بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی ماں کو میری شادی کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ ماں کو اچانک میری شادی کی جلدی کیوں ہونے لگی۔ پہلے تو کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہیں سنی تھی۔ میں نے ماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے وجہ نہیں بتائی، لیکن مجھے موہت کا انتظار تھا۔ مجھے یہی تھا کہ ایک بار وہ واپس آ کر اپنی ماں سے بات کرے گا، پھر میں بھی اپنی ماں کو کچھ بتاؤں گی۔ اب میری ماں نے گھر کو ایک علاج کرنے کی جگہ بنا لی تھی۔ وہ تو عورتوں کا علاج کرتی اور ان کی پریشانیاں دور کرتی تھی۔ ہمارے گھر پر وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ اب تو عورتوں کے یہاں ہونے پر ماں کو بہت کمائی ہونے لگی، کیونکہ ہر عورت ہی کچھ نہ کچھ ماں کو دے کر جاتی، لیکن ہر روز رات کو میرے پیٹ پر گیلی پٹی کا لیپ کرنا نہیں بھولتی تھی۔ روز رات کو میرے پیٹ پر گیلی مٹی کا لیپ کرتی اور پھونک مار دیتی۔ اس کے بعد ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا اور میری ماں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتی اور میرے لاکھ چلانے پر بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ صبح جب میں اٹھتی، روز یہی دیکھا کرتی کہ ماں کے پاس نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ماں مجھے یہی کہتی، یہ سب پیسے اسی سے ہی آتے ہیں جو رات کو میں تیرے پیٹ پر مٹی کا لیپ لگا کر کرتی ہوں، مگر وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ وہ دے کر کون جاتا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا راز کیا ہے۔ ایک دن اچانک ہی ماں کہنے لگی کہ میں اب تمہاری شادی کر دوں گی۔ میں نے ماں کو بہت منع کیا، مگر اس بار ماں میری سننے والی نہیں تھی۔ وہ پکا سوچ چکی تھی کہ میری شادی کر دے گی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ جلد سے جلد اس گھر سے چلی جاؤں، مگر موہت کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر جب تک اس کی طرف سے کوئی بات نہ ہوتی، میں ماں کو اپنے بارے میں کیسے بتا سکتی تھی؟ اس لیے ایک دن میں ماں کی چوری سے اپنی سہیلی کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لوگ تو گھر پر ہی نہیں تھے۔ ان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔
میں نے گھر کے پاس والوں سے پوچھا تو انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری سہیلی کے بھائی کی شادی ہے آج، اور گھر کے سبھی لوگ شادی میں گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ گیا ہو۔ وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی بارات کو واپس آتے دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا، جیسے اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو اپنی سہیلی پر بھی غصہ ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر وہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج کے بعد تم ہمارے گھر میں مت آنا اور نہ ہی مجھ سے دوستی رکھنا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہاری ماں کی وجہ سے بدنام ہو جائیں۔ اپنی ماں کا ذکر بیچ میں سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ تم میری ماں کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میرے گھر والے تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتے، جانے وہ عورتوں کے علاج کے نام پر کیا کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ عورتوں کے اندر کی بیماری کا علاج کرتی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہم ایسے علاجوں کو نہیں مانتے، اس لیے میری ماں نے مجھے تم سے ملنے سے منع کر دیا۔ میں نے موقع دیکھ کر موہت سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچ ہی رکھا تھا اپنی کزن سے شادی کرنے کا، اور میں نے اسی سے شادی کی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ میں تو چپ چاپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اب مجھے کسی بھی چیز سے خوشی نہیں تھی، اس لیے جب ماں نے ایک بار پھر سے میری شادی کے بات کہی تو میں نے انہیں چپ چاپ ہاں کر دی۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ چاہے جس سے مرضی میری شادی کر دے۔ میں نے ایک بار بھی لڑکا یا اس کی تصویر کو دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ چلو میں اپنے اس گھر سے تو چلی جاؤں گی نا۔ میں ماں کی قید سے رہائی چاہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی مجھے میری ماں نے نہیں جانے دیا، تو میں نے ماں سے کہا کہ ماں تو مجھے کیوں نہیں جانے دے رہی ہے؟ تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی، کیا رے پگلی، میں تجھے کب بھیج رہی ہوں؟ تجھے بھیج کر میرا دل کیسے لگے گا؟ اس لیے میں نے تیرے پتی کو بھی یہیں اپنے پاس رہنے کو کہہ دیا ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے پتی کو دیکھا تھا تو مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا کہ میں ایک بار شادی سے پہلے اسے دیکھ لیتی۔ وہ ماں کا ہی رشتہ دار تھا اور ماں کی طرح لالچی بھی تھا۔ میں تو اسے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ مجھے شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ جانے میری ماں مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میری ماں کے پاس ابھی بھی علاج کے لیے عورتیں آتی تھیں۔ ہاں، یہ تھا کہ اب اس نے وہ گیلی مٹی لگانے کی ڈیوٹی میرے پتی کو دے دی تھی۔ میرا پتی سارا دن میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور جو میری ماں کہتی وہ کرتا تھا۔ مجھے ان دونوں سے ہی کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ جو دھوکہ اور بے وفائی میرے ساتھ ہوئی تھی اس کا غم مجھے اندر سے کھائے جاتا تھا۔ میری ماں اور میرا پتی کیا کرتے پھر رہے ہیں مجھے کچھ مطلب نہیں تھا۔ پھر میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب میرے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب مجھے ہی اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اب مجھے ہی خود کو اس ڈپریشن سے نکلنا ہی ہوگا۔ جانے کیا ہوا کہ ایک رات میری ماں مجھے اور میرے پتی کو کہنے لگی کہ تم لوگ اپنا ضروری سامان رکھ لو، ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں نا۔ ماں نے کچھ بتایا نہ ہی میرے پتی نے۔ میں نے بہت پوچھا لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ ابھی صحیح ٹائم نہیں ہے، تمہیں بعد میں بتا دیں گے۔ یوں ہم راتوں رات اپنا سامان باندھ کر ایک دوسرے شہر میں آ گئے۔ یہاں آ کر میری ماں پھر سے کوشش کرنے لگی کہ وہ عورتوں کے علاج کی طرف دھیان دے، مگر اسے یہاں پر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میرا پتی تو کچھ کام بھی نہیں کرتا تھا، ماں کے اشاروں پر چلنے والا، اسے کوئی کام دھندا تو آتا نہیں تھا۔ اس طرح بھوکے مرنے لگے۔ مجھے بس میری بیٹی کی چنتا ہوتی تھی، کیونکہ میں اسے بھوک سے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ میری ماں نے کچھ عورتوں کو منا ہی لیا کہ وہ مجھ سے اپنا علاج کروائے۔
میں بہت ڈر گئی کہ اب ماں پھر سے میرے ساتھ وہی کرے گی، کیونکہ جب علاج کرتی تھی تو میرے ساتھ وہی ہوتا تھا جس سے میں ڈرتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس گیلی مٹی میں ایسا کیا ہوتا تھا جو میرے پیٹ پر لگتی تھی اور ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ مٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جس سے درد ہو، مگر میرے ساتھ تو برا ہی ہوتا تھا۔ اس مٹی کے میرے شریر پر لگتے ہی میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا اور ساری رات ہوتا رہتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس بار ماں کو پیسے ملیں گے، کیونکہ ہم یہاں پر دوسرے شہر میں آ چکے تھے اور یہاں تو کوئی ماں کو جانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب صبح میں نے ماں کے پاس بہت سارے پیسے دیکھے۔ یہ سب پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اب کی بار پکا سوچ لیا تھا کہ ماں کا یہ راز جان کر رہوں گی کہ اس کے پاس پیسے آتے کہاں سے ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے پتی سے بہت پیار سے پوچھا تھا کہ وہی مجھے کچھ بتا دے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ماں کے آس پاس ہوتا ہے۔ مگر میں یہ جان کر بہت اداس ہوئی کہ اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ ماں نے اسے بھی کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں، وہ ان پیسوں میں سے اسے اس کا حصہ ضرور دے دیتی تھی تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ اس بار میرے گھر جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان بچوں کی دیکھ بھال میں اتنا الجھ کر رہ گئی کہ اب مجھے ماں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ماں کے پاس ایک عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت آئی اور اس نے نہ جانے ماں سے کیا بات کی۔ اس کے جانے کے بعد ماں کچھ دیر رہی، شاید وہ سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں مگر اس سے کچھ پوچھتی بھی تو وہ کچھ نہیں بتاتی، اس لیے میں نے ماں سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ رات کو میرا پتی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ماں نے آ کر اسے کہا، ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چلا گیا۔ 2 منٹ بعد میں نے سوچا کہ ماں کو اس سے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ جو عورت دوپہر کو آئی تھی ضرور ماں کو اسی کے بارے میں میرے پتی کو کچھ بتانا ہوگا۔ میں دھیرے سے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے ان کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ دونوں دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے۔ میری طبیعت پھر سے خراب ہوئی اور میں ایک بار پھر سے پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار میری ماں نے میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور میرا پتی بھی ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور مجھے بار بار پوچھتا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت ہی حیران تھی کہ ان دونوں کو اب کی بار کیا ہو گیا۔ پہلے بھی تو 2 بار میں نے بچے پیدا کیے ہیں، مگر تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں مروں یا جیوں، مگر اب کی بار تو وہ دونوں ایسے میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے جیسے میں کسی محل کی شہزادی ہوں۔ میں نے اپنے چوتھے بچے کو جنم دیا۔ 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ میں نے اپنی ماں اور اپنے پتی کی باتیں سنی۔ اس دن میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی، لیکن وہاں ڈاکٹر ہی نہیں تھے، اس لیے میں جلدی گھر واپس آ گئی اور ان لوگوں کی باتیں سن لی۔ وہ مجھے کہیں بھیجنے کی باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کچھ پیسوں کا بھی ذکر کیا، جس سے مجھے یہ شک ہوا کہ کہیں وہ میرے بچوں کو بیچ نہ دے۔ میں جلدی گھر سے باہر نکلی کہ میں پولیس کے پاس جاتی ہوں اور ان سے مدد مانگتی ہوں۔ ابھی میں سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ میں نے وہاں کچھ دیکھا۔ ایک گاڑی میں سے 3 آدمی اتر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بے ہوش سی لگ رہی تھی، جس کو انہوں نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ چونک جانا تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو میری ہم شکل ہی تھی۔ اس کی اور میری شکل اتنی ملتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ گھبرانے کی بات یہ تھی، وہ آدمی اس لڑکی کو لے کر کہاں جا رہے تھے۔ میں ان کا پیچھا تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میں اتنے سسپینس میں آ گئی کہ ان لوگوں کے پیچھے جانے لگی، اور یہ دیکھ کر تو میں بالکل ہی حیران رہ گئی کہ وہ میرے ہی گھر جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی اندر چلی گئی اور دیوار کے پاس کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا
کہ میرا پتی اور میری ماں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوں گے جو میری ہم شکل تھی، مگر وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو پہلے ہی دیکھ چکے ہوں۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں نے سنا تو ایک آدمی ماں سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں تمہارے پیسے مل گئے ہیں، اب ہمارا کام بھی ہو جانا چاہیے۔ اب بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میرا پتی کہنے لگا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی، تم لوگ وہیں سڑک پر کھڑے رہو اور اس کو وہیں سے پکڑ کر لے جانا۔ میں کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ آدمی گھر سے چلے گئے تو میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ میرا پتی اور میری ماں جانے کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے کچھ دیر بعد میری ماں نے اس لڑکی کے چہرے پر دھیرے دھیرے پانی پھینکا تو وہ ہوش میں آنے لگی اور ان دونوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ میرے پتی نے جلدی سے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگا کہ تم جہاں بھی ہو مگر یہ سمجھ لو کہ اب تم کچھ دن یہیں پر رہو گی۔ میری ہم شکل لڑکی چیخنے لگی۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اس کے منہ پہ بھی کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے۔ ماں کہنے لگی کہ اب تو تیری پتنی بھی ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کچھ دیر بعد ان کو فون کر کے پوچھ لینا۔ میرا پتی کہنے لگا کہ کچھ دیر بعد کیوں، میں ابھی فون کر کے پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر وہ فون پر بات کرتا رہا، پھر ماں کو کہنے لگا کہ ماں وہ لوگ تو کب سے سڑک پر کھڑے ہیں مگر وہ تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اتنی دیر تو نہیں لگتی، میں خود جا کر دیکھتا ہوں اور اسے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر ان لوگوں کے پاس چھوڑ دوں گا۔ میرا پتی گھر سے باہر چلا گیا اور میری ماں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا، اس لیے میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ وہ چلانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ چلاؤ نہیں، میں تمہیں یہاں سے لینے آئی ہوں۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کہنے لگی کہ تم تو میری ہم شکل ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لوگ تمہیں یہاں پر کس لیے لے کر آئے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتاؤں گی مگر ابھی سب سے پہلے مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسے باہر مت جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا چہرہ چھپا کر جانا۔ وہ چہرہ چھپا کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری ماں کمرے سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حیران ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ہوں یا وہ لڑکی۔ پھر اس نے کپڑوں سے پہچان لیا اور کہنے لگی کہ تم کب آئی؟ تمہیں تمہارا پتی لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو ابھی آئی ہوں، مجھے تو نہیں ملا وہ راستے میں کہیں بھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے، شاید اس کا پلان فیل ہو گیا تھا۔ مجھے تو آج تک ماں کے کسی پلان کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کب، کیا اور کس وجہ سے کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ہمارے گھر آ گئی۔ انہوں نے میرے پتی کو اور ان 3 لوگوں کو پکڑ رکھا تھا جو کچھ دیر پہلے میرے گھر میں تھے۔ ان کے ساتھ میری وہ ہم شکل لڑکی بھی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کہنے لگی کہ انسپکٹر صاحب، اس عورت کو بھی گرفتار کر لو، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ہے جنہوں نے مجھے پکڑ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پولیس نے ماں اور پتی سے جو بات کی اور جو کچھ اس لڑکی نے مجھے بتایا، وہ سب کچھ یوں تھا۔ وہ لڑکی میری ہم شکل بہن تھی اور میری ماں میری سگی ماں نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے میری اصل ماں کے گھر پر کام کرتی تھی۔ میرے باپ کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے جب ہم 2 جڑواں بہنیں پیدا ہوئی تو میری ماں نے اسے صرف ایک ہی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے اپنی نوکرانی کو دے دیا تھا کہ وہی مجھے پالے۔ میں جس کو ماں سمجھتی رہی وہ سچ میں وہی عورت تھی جسے میری ماں نے مجھے پالنے کے لیے دیا تھا۔ شروع میں میری ماں اسے میرے لیے کافی سارے پیسے بھیجتی تھی، لیکن بعد میں میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تو میری ماں کو بھی خرچہ دینا بند کر دیا، جس کی وجہ سے وہ میرے لیے پیسے نہیں بھیج پاتی تھی۔ جس کو میں ماں سمجھتی رہی اس نے تو ہمیشہ مجھے استعمال کیا۔ اسے مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوشی ہوتی تھی
وہ جان بوجھ کر مٹی میں ایسی کوئی چیز ملا دیتی تھی جس سے ساری رات میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا اور میں چیختی رہتی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ مجھ پر کچھ پڑھ کے پھونک مارنے کی وجہ سے اسے پیسے ملتے ہیں تو میں پاگل تھی۔ وہ سب پیسے وہ عورتوں کے ساتھ فراڈ کر کے کماتی تھی۔ وہ کوئی عورتوں کا علاج نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں دھوکہ دیتی تھی۔ پرانے شہر میں جب لوگوں کو اس کے دھوکے کا پتہ چلا تو وہ راتوں رات مجھے اور میرے پتی کو لے کر وہاں سے بھاگ آئی اور یہاں آ کر پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن مجھے کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ بابا نے دوسری شادی کر لی لیکن دوسری شادی سے بھی ان کے کوئی بچے نہیں تھے تو ان کو مجھے ہی اپنانا پڑا۔ میری ماں کافی سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد بابا بھی مجھ سے اچھی طرح بولنے لگے تھے اور یہ بات میری سوتیلی ماں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ ہر وقت لڑائی کرتی رہتی۔ بابا کو ایک دن دل کا دورہ پڑا اور وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ساری دولت اور جائیداد میرے نام تھی۔ میری سوتیلی ماں کوشش میں تھی کہ وہ یہ دولت کسی طرح سے اپنے نام کر لے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ تمہارے گھر تمہاری ماں سے بھی آ کر ملی، اس لیے اس نے سارا پلان بنایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے تمہارے گھر پر پکڑ کر رکھے گی اور تمہیں میری جگہ بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جائے گی۔ تمہیں تمہارے بچوں کی وجہ سے بلیک میل کر کے کاغذات پر سائن کروا لیے جاتے جو کہ میرے ہی سمجھے جاتے۔ وکیل کے سامنے وہ تم سے پوچھتے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں دولت ان کے نام کر رہی ہو۔ سب کو یہی لگتا کہ میں ہوں، اس لیے کوئی شک بھی نہیں کرتا اور ان کا کام بھی ہو جاتا۔ بعد میں چاہے میں وہاں سے آ بھی جاتی تو میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے اینڈ موقع پر مجھے بچا لیا۔ یہ سب جاننا میرے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی۔ میں جس کو ساری عمر اپنی ماں سمجھتی رہی وہ تو ایک دھوکے باز عورت نکلی جس نے ساری عمر مجھے یوز کیا اور اب بھی وہ مجھے ہی یوز کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کو ڈھیر سارے پیسے مل سکے۔ میرا پتی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ مہینے جیل میں رہے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ میری بہن مجھے اور میرے بچوں کو اپنے گھر لے آئی اور کہنے لگی کہ تم بھی تو برابر کی حصے دار ہو، اس لیے تم یہیں پر رہو۔ مجھے بیٹھے بٹھائے جائیداد بھی مل گئی اور بہن بھی۔ اگر اوپر والا ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ دے دیتا ہے۔